اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ 70 سے زائد شعبے ایمان کے ہیں درجات، یا 70 سے زائد شاخیں ایمان کی ہیں۔ ایمان ایک ہے، اس کی شاخیں 70 سے زائد ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان میں سب سے افضل جو شاخ ہے، جو سب سے زیادہ افضل شاخ ہے، وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی گواہی دینا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، یہ ایمان کا سب سے افضل ہے۔ یعنی جس نے ایمان کی گواہی دی، اللہ کی توحید کی گواہی دی، وہ سب سے پہلے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے جو کم درجہ ایمان کا، جو موضوع حدیث بھی ہے یہاں، جو سب سے کم درجہ ہے، امامت الادا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من ایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک ایمان کا درجہ ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں جو 3 موضوعات کہلاتے ہیں وہ ارشاد فرمایا۔ پہلا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ تو ایمان کا داخلی راستہ ہے۔ ایمان اسلام کے اندر جب آدمی داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ایک۔ دوسرا، حضور نے فرمایا، دوسری چیز جو فرمائی کہ سب سے کم درجہ جو ہے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی نقل کی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص راستے سے نکل پڑا اور تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی تھی جو کہ ٹہنی تھی، کانٹے دار، الفاظ حدیث میں کانٹے دار ٹہنی پڑی تھی، اس شخص نے اٹھائی اور وہ خوش ہوا، اٹھا کر اس نے ایک طرف کو رکھ دیا اور کہا کہ میں اس بات سے خوش ہوا کہ میں نے لوگوں کو تکلیف سے بچایا، میں نے لوگوں کو تکلیف سے بچایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کی، ایک عمل کی وجہ سے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ جس درجے پر اللہ ایک عمل پر بخشش کر رہے ہیں تو پھر افضل درجے کا کیا مقام؟ یعنی سب سے کم درجہ وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے جو حضور فرمائے، تو پھر سب سے جو زیادہ درجہ ہوگا جس کے بارے میں فرمایا کہ قول لا الہ الا اللہ، اس کا کیا درجہ ہوگا؟ ہمارے ہاں جو طریقہ غیر، چونکہ آپ کبھی اور کنٹری کے بارے میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگ راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ کو بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ ہیں اس وقت، وہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو یا رکاوٹ کو یا تکلیف دہ چیز کو بہت عیب سمجھتے ہیں اور وہ اس رکاوٹ کو ہٹاتے ہیں۔ یہ اصلاً تعلیم اسلام کی، یعنی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے ایک شخص کی مغفرت صرف اس وجہ سے کر دی کہ اس نے کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا کر سائڈ کیا۔ ایک طرح آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، اپنی زندگی کے اندر غور کریں، اگر ہم یہ رکاوٹ بھی راستے سے ہٹانا اپنا عمل نہیں سمجھتے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان کے سب سے کم درجے سے بھی نیچے چلے گئے۔ اگر آج ہم کوئی بھی تکلیف دے چیز،
اگر ہم راستے سے نہیں ہٹاتے دیکھ کر، ایک تو یہ کہ جو بس سے باہر، ایک وہ چیزیں جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے، اگر وہ چیز بھی اگر نہیں ہٹاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے ادنا درجے سے بھی گئے ہوئے، وہ افضل درجہ تو ویسے بھی رہ گیا، قول لا الہ الا اللہ، وہ تو ویسے بھی رہ گیا، اس کا اقرار کرنے کے بعد ہی تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا۔ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں یہ لازمی سوچا کریں کہ یہ چھوٹے سے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ اکثر بڑے کام کر جاتے ہیں۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک رنگ ساز تھا، وہ رنگ کیا کرتا تھا، تو ایک طرف ایک آدمی رہتا تھا جس کے بچے وہ دریا پار پڑھنے کے لیے جاتے تھے، بڑا آدمی تھا، شاہی خاندان کا تھا، تو وہ جایا کرتا تھا، اس کشتی پر بیٹھ کے، تو اس رنگ ساز کو کہا کہ آپ اس کشتی کو رنگ کریں، تو وہ رنگ کرنے لگا، تو درمیان میں اس کو چھوٹی سی ایک سوراخ نظر آیا، چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، تو اسے رنگ کرتے کرتے اس سوراخ کو بھی بند کر دیا اور پھر اپنا کام مکمل کر کے چلا گیا۔ اب دوسرے دن اس کے بچے جب سوار ہوئے، اسے یاد نہیں تھا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام آئیں گے، ان کو آپ کرتے جائیے، یہ ان کا عنوان تھا۔ تو وہ شخص جب اپنے بچوں کو رخصت کر گیا تو دیکھا، اس کو یاد آیا کہ اس کشتی میں تو سوراخ تھا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے بچے جو اب ڈوب جائیں، تو وہ دریا کے کنارے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا، دیکھا تھوڑی دیر بعد اس کے بچے ہنستے کھیلتے واپس آ گئے۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، تو اس نے دیکھا تو وہ سوراخ بند تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ رنگ ساز نے سوراخ بند کر دیا تھا، جو اسے نہیں معلوم تھا۔ تو اس نے رنگ ساز کو بلایا، شاہی طور پر اسے ڈھیر سارا انعامات سے نوازا۔ تو اس نے کہا یہ مجھے کیوں دیا گیا؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں تھا، اس کشتی کے اندر ایک سوراخ تھا جو تم نے اپنا کام کرتے ہوئے اس کو بند کر دیا تھا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کام آئیں گے، اس کو آپ کرتے جائیے گا، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو آپ کرتے جائیے گا، تاکہ آپ کو اگر معلوم نہ بھی ہو تو اس کا اجر اتنا ہوگا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ٹہنی اٹھائی اور اللہ نے اس کی مغفرت کری۔ اللہ